بغداد کے ایک مزدور کی کہانی۔ بغداد کے خلفائے عباسیہ میں سے ہارون کے زمانے میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ چلو۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان محل میں آئی۔ مکان اندر سے بہت بڑا آراستہ و پیراستہ تھا اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے مالکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی ہوئی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کرا رہی ہوں۔ مالکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو امینہ سامان لے کر آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا اور اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھ میں 2 دینار دے دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی تھا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا کہ اب کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا گستاخی معاف، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑے۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دست بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد پینے پلانے کا شغل ہوا تو ان تینوں عورتوں زبیدہ، صافی اور امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اب اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دینے پائی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر یک چشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں کے کسی معاملہ میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی، وہ راضی ہو گئے۔ امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگی کہ ایک مزدور اور 3 یک چشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگی۔
اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اس دوران میں پھر دستک کی آواز آئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے، جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے ہیں تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہے۔ وہ اس وقت گانے بجانے کی آواز سن کر دریافت حال ہی کے لیے آئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے کہا اسی شرط کو منظور کر کے اندر آ جائیں کہ جو کچھ دیکھیں اس کے بابت کچھ دریافت نہ کریں۔ یہ تینوں بھی اس شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہو گئی۔ اب اگر کارواں سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں محتسب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں آئیں۔ ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں تو شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ امینہ اور صافی نے کھانا پینا پیش کیا، لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر مینوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اب آرام کریں گے تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک لے کر دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور ان کو کھول کر لایا تھا۔ خلیفہ ہارون بہت متعجب ہوا اور چاہا کہ حال دریافت کروں، لیکن جعفر نے اشارے سے روکا۔ اس کے بعد پھر تینوں عورتیں گانے بجانے لگیں۔ امینہ نے ایک غزل شروع کی اور بہت پردرد لہجے میں گائی، یہاں تک کہ زبیدہ وجد میں آ گئی اور اپنے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیٹھ ننگی ہو گئی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ اس پر تازیانی کے نشان ہیں۔ اس کے بعد امینہ نے ایک غزل گائی تو یہی حال صافی کا ہوا اور اس کی کمر پر بھی کوڑوں کے نشان تھے۔ خلیفہ اور بھی حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جعفر نے کہا کہ صبح تک صبر فرمائیے، وعدہ خلافی مناسب نہیں، کل دربار میں طلب کر کے سب حال دریافت فرمائیے گا۔ اتنے میں وہ تینوں قلندر بولے کہ اس عجیب منظر کو دیکھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ رات کسی جنگل میں گزار لیتے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اہل خانہ نہیں ہو؟ قلندر بولے کہ نہیں۔ خلیفہ نے سوچا کہ شاید وہ مالک خانہ ہوگا جو کتیوں کو لایا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح نوارد ہوں۔ ہارون رشید کا استعجاب اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس میں ضبط کی طاقت نہ رہی، چنانچہ اس نے مزدور سے کہا کہ تم دریافت حال کرو۔ مزدور زبیدہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب لوگ بے حد حیران ہیں کہ آپ نے کتیوں کو کیوں مارا اور پھر پیار کیا، اور آپ کے اور آپ کی ہمشیرہ کے جسم پر تازیانوں کے نشانات کیسے ہیں، اور یہ اشعار سن کر آپ اس قدر بے قرار کیوں ہیں؟ زبیدہ نے سب کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ مزدور جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ آپ ہمارا حال دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ بے شک ہم اصل راز معلوم کرنے کے مشتاق ہیں، لیکن جعفر خاموش رہا۔ زبیدہ نے ان کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی کہ تم لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ عہد شکنی کرے، اب اس کی سزا بھگتو۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا
فوراً برابر کے کمرے سے 7 زنگی برہنہ تلواریں لیے ہوئے نکلے اور سب کی مشکیں باندھ لیں۔ پھر زبیدہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کو سزا دینے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے حالات معلوم کروں۔ قلندروں سے پوچھا کہ کیا تم آپس میں بھائی ہو اور کیا سبب ہے کہ تم تینوں یک چشم ہو، یعنی ایک آنکھ سے کانے؟ قلندر نے عرض کیا کہ ہم بھائی نہیں ہیں، بلکہ آج صبح سے پیشتر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتفاقاً ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ہم تینوں شہزادے ہیں اور ہماری داستان مصیبت ایک عجیب کہانی ہے۔ اس کے بعد زبیدہ نے جعفر خلیفہ و مسرور سے دریافت کیا۔ جعفر نے بڑھ کر کہا کہ ہم سوداگر ہیں اور اپنا حال شروع ہی میں آپ کو سنا چکے ہیں۔ زبیدہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کی مشکیں کھول دو، لیکن ان کی حفاظت کرتے رہو کہ یہ کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ سب سے پہلے مزدور نے اپنا حال بیان کیا۔ مزدور کی کہانی۔ اے محترم خاتون، میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ آج صبح آپ کی ہمشیرہ نے بازار سے کچھ سامان خریدا اور میرے سر پر رکھوا کر یہاں لائیں۔ باقی حال آپ کے سامنے ہے۔ زبیدہ نے یہ سن کر حکم دیا کہ اچھا تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ مزدور ہاتھ باندھ کر بولا کہ تعمیل ارشاد میں عذر نہیں، تاہم اتنی رعایت چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حال سن لو۔ قلندروں میں سے ایک قلندر آگے بڑھا اور اپنا حال یوں بیان کیا۔ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے چچا بھی ایک علاقے کے حاکم تھے۔ مجھے چچا کے یہاں جانے کا بہت کم اتفاق ہوا تھا، مگر ایک مرتبہ میں اپنے والد سے اجازت لے کر چچا کے یہاں گیا۔ وہاں میرے چچا زاد بھائی نے بہت آؤ بھگت کی، وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ چند روز میں ہم بے تکلف دوست بن گئے۔ ایک روز میرا بھائی کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، اگر تم قسم کھاؤ کہ کسی سے ظاہر نہیں کرو گے تو میں تم سے کہوں۔ میں چونکہ اس سے کافی مانوس ہو چکا تھا، اس لیے بے تکلف قسم کھائی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تم وہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک نوجوان حسین لڑکی کو ساتھ لیے ہوئے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کو فلاں باغ میں لے چلو اور میں ابھی آتا ہوں۔ میں اس لڑکی کو لے کر اس باغ میں پہنچ گیا جہاں اس نے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹوکری میں کھانا اور سراہی میں پانی لے کر آ گیا۔ پھر اس نے ایک جگہ سے زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ کھدائی کے بعد ایک دروازہ نمودار ہوا۔ میرا چچیرا بھائی اور وہ لڑکی اپنے سامان کے ساتھ اندر چلے گئے اور فوراً دروازہ بند کر لیا اور مجھ سے کہہ دیا کہ مٹی ڈال کر اوپر سے برابر کر دو۔ میں نے آوازیں بھی دیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنی قسم سے مجبور تھا۔ مٹی برابر کر کے گھر واپس چلا گیا، لیکن طبیعت پریشان تھی۔ چچا باہر شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور شکارگاہ ہی میں ان کو اطلاع کرا کے خود اپنے وطن واپس چلا آیا۔ میں جب شہر کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور نمک حرام وزیر نے ملک و مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوا، سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور نمک حرام وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر مجھ سے پہلے ہی بہت ناراض تھا، کیونکہ ایک بار بچپن میں میرے ہاتھ سے اس کی آنکھ میں غلیل لگ گئی تھی، جس سے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ اب اس کو انتقام کا موقع مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں بھر گیا اور میری آنکھ میں انگلی ڈال کر آنکھ باہر نکال لی۔ پھر اس شخص کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ وہ شخص میرے باپ کا وفادار تھا۔ شہر سے باہر جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ آپ ادھر نہ آئیے گا،
ورنہ میری اور آپ کی زندگی کی خیر نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر پھر چچا کے پاس آیا اور سب حال بتایا۔ چچا اپنے لڑکی کی گمشدگی سے پہلے ہی بہت مغموم تھا، میری طبیعت دیکھ کر اور مغموم ہوئے۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں ان کے بیٹے کا اصل قصہ سنا دوں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب واقعہ چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اسی وقت میرے ساتھ باغ میں گئے اور زمین کھود کر اس تہخانے میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی ہم آغوش ہے۔ قریب جا کر دیکھا وہ مردہ تھے۔ میرے چچا نے غصے کے عالم میں کہا کہ اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں بھی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ ان کو غم سے زیادہ غصہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بدنصیب جس لڑکی کے ساتھ پڑا ہے یہ اس کی حقیقی بہن ہے، مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہخانہ تعمیر کرایا تھا اور تمہیں پھر دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے ملک پر بھی چڑھا ہے۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے، مجبوراً مجھے وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد میں پہنچا تھا اور ان دونوں قلندروں سے بھی آج ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لائق اتالیق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علم و فن سیکھتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں دعوت دی۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی، گو ہم بہت بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری تعداد بہت کم تھی اور ڈاکوؤں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ ڈاکو نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی، مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا، اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالت دے کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں نے سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو، چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا ہے؟
میں نے اس کو سب قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا ہے اور یہاں لا کر رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، میں تنہائی سے بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرو، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا، میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز خاتون کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ طلسم ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا، یا اس کو کوئی ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم پر زور کی ایک لات ماری جس سے وہ ٹوٹ گیا اور ایک دم مکان میں زلزلہ آ گیا۔ وہ عورت گھبرائی اور کہنے لگی کہ تم نے بہت برا کیا، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آیا چاہتا ہے، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دیکھ کر غصے میں بھر کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ وہ عورت کہنے لگی مجھے معلوم نہیں۔ جن نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدمزاد آیا ہے، اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا اور اسی مکان میں لایا جہاں میں اور عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا یہ ہے وہ تمہارا عاشق۔ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا اگر تو سچی ہے تو اس کو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں، اور اگر اٹھوں بھی تو آخر ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟ پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ جن بہت غصے کی حالت میں تھا، اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی اور مجھ سے کہنے لگا کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے قتل تو نہیں کرتا، لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا رویا پیٹا مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینے تک ادھر ادھر پھرتا رہا، آخر ایک دن دریا کنارے پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دوڑے، میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا تھا۔ شورغل سن کر کپتان آ گیا، میں اس کے قدموں میں لیٹ گیا۔
اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا اور وہیں لنگر ڈال دیے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوشنویس ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے ملیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم و خط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب کاغذ پھاڑ دے گا اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میرے خصائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا کہ صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند شعر لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران ہو گئے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر انگشت پدندہ رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصائد لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب آداب و تعظیمات میں اسی طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے تھے۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے متعجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنان خانہ میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی، آپ نئے محرم کو کیوں گھر میں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ یہاں کون غیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ یہ بندر جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے حیوان نہیں بلکہ انسان ہے اور کسی نے جادو کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم اس کو اصلی قالب میں لا سکتے ہو؟ شہزادی کہنے لگی، جی ہاں۔ بادشاہ بولا، پھر کوشش کر۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا، او ملعون، تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی تھی اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادی پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سانپ بن کر لڑنے لگی۔ بچھو عقاب بن کر اڑنے لگا تو شہزادی عقاب سیاہ بن کر پیچھے چلی۔ دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین شق ہوئی اور اس میں دو بلیاں لڑتی ہوئی نکلی۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسرے پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی۔ وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ بھیڑیے نے پنجے مارے، انار زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ کر دانے بکھر گئے۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب کو کھا گیا۔ صرف ایک دانہ حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی ناکو بن کر حوض میں کود پڑا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر پڑا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے اور کچھ دیر میں تلاطم بند ہو گیا اور سامنے سے دو شعلے بھڑکتے ہوئے نمودار ہوئے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ جن اور شہزادی شعلہ جوالا کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو گیا،
لیکن شہزادی ان شعلوں کو برابر ٹھنڈا کرتی رہی۔ پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں گر گئی اور آنکھ خراب ہو گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں پر بھی شعلے گرے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئی اور کہنے لگی کہ جن کو تو میں نے جلا دیا ہے، جلد تھوڑا پانی لاؤ تاکہ اس بندر کو اس کی اصلی صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا بھی کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر دم کر کے میرے اوپر چھڑکا تو میں فوراً اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت ہی صدمہ ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے ہی اپنی زندگی کھو بیٹھی۔ بادشاہ کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے نازل ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ جب میں تمہیں دیکھوں گا جوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اسی وقت روتا ہوا وہاں سے چل دیا اور قلندر بن کر آج ہی بغداد میں آیا ہوں۔ اب زبیدہ نے اس کا قصہ سن کر کہا، تمہارا قصور معاف کرتی ہوں اور تمہیں اجازت ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اس نے بھی باقی لوگوں کا حال سننے کی اجازت چاہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب تیسرا قلندر اٹھا اور اپنی داستان شروع کر دی۔ میں بھی ایک شہزادہ ہوں، مجھے سیر و سیاحت اور سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا اور میں اکثر تفریح کے لیے جہاز پر سفر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھ کر ایک جزیرہ دیکھنے کو جا رہا تھا کہ راستے میں ہمیں طوفان نے گھیر لیا اور جہاز کپتان کے بس سے باہر ہو گیا اور اب موجوں کے رحم و کرم پر تھے کہ جہاں چاہیں لے جائیں۔ 10-12 روز سمندر میں بھٹکتے رہے لیکن کہیں کنارہ نظر نہ آیا۔ کپتان مستول پر چڑھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے اترا اور کہنے لگا کہ اب جاں بری کی کوئی امید نہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کپتان بولا کہ ہم آوارہ ہو کر مقناطیس کے پہاڑ کے قریب آ گئے ہیں اور کوئی دم میں جہاز اس سے جا ٹکرائے گا۔ جتنا لوہا جہاز میں استعمال ہو رہا ہے سب کھینچ کر پہاڑ سے چمٹ جائے گا اور تختے الگ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب زار و قطار رونے لگے۔ اتنے میں جہاز پہاڑ سے اور قریب آ گیا، پھر دفعتاً تیزی سے چلا اور پہاڑ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کون بچا یا سب غرق ہو گئے۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر بہتا رہا یہاں تک کہ ایک دوسرے پہاڑ کے کنارے جا لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تختہ چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اوپر جا کر دیکھا کہ پیتل کا ایک بہت بڑا گنبد ہے اور اس کی چوٹی پر پیتل کا بنا ہوا ایک گھوڑا سوار ہے۔ میں دیر تک متعجب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی اثناء میں رات ہو گئی۔ میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر وہیں سو گیا۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ صبح اٹھ کر اسی جگہ کو کھودو جہاں تم سو رہے ہو، اندر سے تمہیں ایک پیتل کی کمان اور شیشے کا تیر ملے گا، اس کو لے کر ایک تیر گنبد والے اسوار کو مارو، سوار گر جائے گا اور گھوڑا تمہارے پاس آ جائے گا، پھر کمان اسی جگہ دفن کر دینا۔ اس عرصہ میں سمندر کے اندر طوفان آئے گا، تم گھوڑے پر بیٹھ کر نیچے چلے جانا اور سمندر میں ایک کشتی تلاش کرنا، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ تم اس میں بیٹھ جانا، لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد خدا کا نام نہ لینا، ورنہ کشتی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سب سحر اور سفلی کا کارخانہ ہے۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے بزرگ کی ہدایت پر کام شروع کر دیا اور سب کچھ اسی طرح پیش آیا جیسے مجھے خواب میں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ میں گھوڑے کی مدد سے کشتی میں سوار ہوا۔ وہ کشتی ایک پیتل کا ملاح چلا رہا تھا۔
کشتی 8-10 روز تک برابر چلتی رہی، اس کے بعد کنارہ نظر آنے لگا۔ خشکی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پیر مرد کی بتائی ہوئی احتیاط بھول گیا اور بے اختیار منہ سے خدا کا شکر نکل گیا۔ ادھر خدا کا نام میری زبان پر آیا، ادھر کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میں پانی کی موجوں میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں پانی میں تھا اٹھ کر کنارے پر آیا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر کچھ جنگلی پھل کھائے، پھر دور تک آبادی کی تلاش میں پھرا، لیکن کہیں انسان کا نام تک نظر نہ آیا۔ میں پھر کنارے کی طرف آیا تو سامنے سے ایک جہاز آتا ہوا نظر آیا۔ میں بہت خوش ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ آنے والے دوست ہیں یا دشمن، احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اتنی دیر میں جہاز قریب آ گیا۔ اس میں سے کچھ آدمی اتر کر خشکی پر آئے اور ایک جگہ سے مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک تہخانہ تھا، اس کو کھولا اور اس میں بے شمار چیزیں کھانے پینے کی رکھیں۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت 15 سال کے لڑکے کو اس کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر میں سب واپس آ گئے، لیکن لڑکا نہیں لوٹا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ ان لوگوں نے پھر تہخانہ بند کر دیا اور جہاز کی طرف چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس غریب لڑکے کی مدد کرنی چاہیے، خدا جانے کیوں یہ لوگ اس کو زندہ درگور کر گئے۔ چنانچہ جب وہ جہاز پر سوار ہو کر چلے گئے تو میں درخت سے اترا اور تہخانہ کھول کر اندر چلا گیا تو دیکھا کہ بڑی پرتکلف جگہ ہے اور ایک مسند پر وہی لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر سلام کیا اور مجھے دیکھ کر ڈر گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ میں بھی ایک مصیبت زدہ انسان ہوں، میرا جہاز تباہ ہو گیا تھا، میں ایک تختے کے سہارے بہتا ہوا یہاں آ لگا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے؟ لڑکے نے کہا کہ میری پیدائش کے وقت نجومی نے بتایا تھا کہ اس لڑکے کے 14ویں سال خطرہ ہے اور شاید ابن کسب کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اس لیے میرے والد نے اس غیر آباد علاقے میں ایک تہخانہ بنوایا اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ 40 روز گزرنے کے بعد پھر کوئی اندیشہ نہیں۔ چنانچہ میرے والد آج سے 40ویں روز بعد آ کر مجھے واپس لے جائیں گے۔ بندہ اس لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا کہ الہی ایسی کیا مصیبت پڑے گی کہ میں اس لڑکے کو قتل کروں گا۔ چنانچہ 40 روز گزر گئے اور ہم بڑی محبت سے رہتے تھے۔ ٹھیک 40ویں روز جب کہ اس کے والد آنے والے تھے، میں اس کو غسل کروایا، لباس تبدیل کرایا اور کھانے کے لیے کچھ پھل رکھے۔ سرہانے کی طرف الماری میں چاقو پڑا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور جب بیٹھنے لگا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں لڑکے کے اوپر جا گرا اور چاقو سینہ میں اتر گیا اور لڑکا وہیں مر گیا۔ اس واقعہ کا ہمیں اتنا دکھ ہوا کہ رو پڑا، لیکن کیا کر سکتا تھا، تقدیر الہی تھی جو پوری ہو کر رہی۔ میں تہخانے سے نکلا اور آنے والے لوگوں کے خوف سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ آئے اور تہخانہ کھلا دیکھ کر گھبرائے ہوئے اندر آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد لڑکے کی نعش دیکھتے ہوئے روتے پیٹتے باہر آئے۔ لڑکے کی لاش کو اپنے ساتھ جہاز پر سوار ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نیچے اترا، رات اسی تہخانے میں بسر کی۔ صبح کو خدا کے بھروسے پر ایک سمت روانہ ہو گیا اور 1 مہینہ مسلسل اس لک و دک جنگل میں چلتا رہا، لیکن مجھے کہیں آبادی نظر نہ آئی۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، برابر آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز دور سے مجھے ایک قلعہ نظر آیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب قریب پہنچا تو اسی وقت قلعے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 10 جوان اور بوڑھے شخص نکلے، لیکن سب یک چشم تھے۔ جب وہ سب میرے قریب آئے تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر میرا حال پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔
میں نے اپنی ساری داستان مصیبت سنائی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے، اس کے بعد قلعے کی طرف چلے اور مجھے پھر اپنے ساتھ لے گئے۔ اندر سے قلعہ کافی وسیع اور خوب آراستہ تھا۔ ایک طرف بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ سب اس کمرے میں بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بوڑھا درمیان میں بیٹھ گیا اور وہ جوان اس کے گرد حلقہ بنا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر وہ بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو کچھ یہاں دیکھو اس کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ میں نے اقرار کر لیا اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت بوڑھا آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں 2 تشت لے کر آیا اور 2 جوانوں کے سامنے رکھ دی۔ پھر اسی طرح ایک اور تشت لایا اور سب کے آگے وہ تشت رکھ دیا۔ ان جوانوں نے سرپوش اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سیاہی ہے۔ جو ہر جوان نے اس میں سے کچھ سیاہی لی اور اپنے چہرے پر مل لی۔ جب سب سیاہی مل چکے تو ماتم شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک ماتم کرتے رہے، پھر ایک شخص پانی لایا اور سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور اپنے اپنے سونے کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے بھی ایک کمرہ سونے کے لیے دیا گیا، لیکن میں اس واقعہ کو دیکھ کر چونکہ بہت پریشان اور حیران تھا، اس لیے رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن بھی اسی فکر میں غلطاں و پیچان رہا کہ آخر اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ رات کو ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں کی۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور میں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ لوگوں کے ایسے کرنے کا سبب کیا ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا کہ ہم تمہاری ہی بہتری کے لیے اصل حالات ظاہر نہیں کرتے۔ اگر تم سنو گے تو اپنی داہنی آنکھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے کہا خواہ کچھ ہو لیکن میں صحیح حالات معلوم کر کے رہوں گا۔ تو کہنے لگا اچھا، صبح کو ہم انتظار کریں گے، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ صبح کو ان لوگوں نے مجھے پھر سمجھایا کہ اس چکر میں نہ پڑو، لیکن میں نہ مانا۔ مجبوراً ان میں سے ایک شخص بھیڑ لایا، پھر اس کو ذبح کر کے گوشت الگ کر دیا اور کھال مجھے دے دی کہ تم اس میں لپٹ جاؤ۔ ہم اس کو اوپر سے سی دیں گے اور باہر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ادھر سے رخ جانور گزرے گا، وہ تمہیں اپنا شکار سمجھ کر اٹھا لیں گے اور اڑ جائے گا۔ ایک پہاڑ پر اترے گا، اس وقت اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس چھری سے جو ہم تمہیں دیں گے گھات لگا کر کاٹ کر باہر نکل آنا اور شور مچانا۔ رخ ڈر کر اڑ جائے گا اور تم تھوڑی دور آگے جانا، وہاں ایک قلعہ نظر آئے گا، اس کے اندر چلے جانا، پھر ہمارا راز تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے چھری دے کر کھال میں سی دیا اور قلعے کے باہر میدان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد رخ آیا اور مجھے اٹھا کر چلا گیا۔ خدا جانے وہ کتنی دور اڑا، بہرحال جب وہ ایک جگہ اترا تو میں فوراً کھال چیر کر باہر آ گیا اور شور مچانے لگا۔ رخ ڈر کر اڑ گیا۔ وہاں سے میں سامنے کی جانب چلا تو سامنے ایک قلعہ نظر آیا۔ میں بے کھٹکے قلعہ کے اندر چلا گیا۔ قلعہ اندر سے اتنا حسین اور عمدہ تھا کہ میں نے آج تک ویسی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا 7 اقلیم کا زر و جواہر اس کی صنائی میں خرچ کیا گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی متنفس نظر نہ آیا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو شاندار بارادری نظر آئی۔ اس میں 40 عورتیں بیٹھی تھیں، جن کا نظیر شاید چشم عالم نے نہ دیکھا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئیں اور بہت اعزاز و اکرام سے مجھے لے جا کر بٹھلایا
اور خود میرے سامنے دست بستہ کھڑی رہی۔ میں یہ عالم دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مزید کہانی سننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے۔